یہ اپنی زندگی کی تبدیلی کی واردات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کیسے تبدیلی ہے. کہتے ہیں میرا ایک بہت بڑا جنرل اسٹور تھا اور میں اس جنرل اسٹور کے اوپر عطر بیچتا تھا اور عطر بیچنے کی وجہ سے انہیں عطار کہا جاتا. روز سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے عطر خرید کے چلے جاتے. میں پیسے کماتا اور اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا. فرماتے ایک دن ایسا ہوا صبح سے شام تک میں عطر بیچتا رہا اور آخری گاہک میرے پاس آئے. اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے, پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا, ایک مجذوبانہ سی حالت اس کی تھی. اس نے کہا بابا مجھے بھی عطر دو. میں نے اس کی ڈیمانڈ اور طلب کے مطابق اسے عطر دے دی. کہتے ہیں میں نے کہا پیسے لاؤ, اس کی اتنی قیمت ہے. تو اس نے کہا بابا کسی کو بغیر پیسوں کے بھی دے دیا. یہ سارا دن روپے پیسے کا کاروبار کرتے ہو, گنتی کرتے رہتے ہو, دولت گنتے رہتے ہو, تو کسی ایک آدمی کو بغیر پیسوں کے بھی دے دیا کرو, کوئی بات نہیں. تو فرماتے میں نے اس سے کہا میں کاروباری آدمی ہوں, بزنس مین ہوں میں, اور کاروباری آدمی پیسے پہ کمپرومائز نہیں کرتا, لہذا بغیر پیسوں کے میں تمہیں نہیں جانے دوں. تو بابا فرید فرماتے اس بندے نے مجھ سے کہا کہ تم نے مرنا نہیں, تم نے مرنا نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے غصہ آیا. میں نے کہا مرنا تو میں نے بھی ہے اور مرنا تم نے بھی. موت سے کس کو رستگاری ہے, کس کو چھٹکارا ہے موت سے؟ مرنا تو میں نے بھی ہے, مرنا تو نے بھی ہے. کہنے لگا بات یہ ہے مرنا سب نے ہے لیکن مرنے میں فرق. ہر کوئی ایک انداز سے نہیں مرتا, مرنے میں فرق ہے. کہتے ابھی میں دیکھ رہا تھا تو اس کے پاس جو پٹی پرانی چادر تھی نا, وہ زمین کے اوپر لیتا, اس نے چادر اوپر لی. میں دوڑتا اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ بندہ تو دنیا سے رخصت ہو چکا, لیکن سبق دے گیا کہ روح اگر ایسے نکلے جس طرح مکھن سے بال ہے تو پھر کیا؟ تو ہر ایک انسان کی موت بھی ایک جیسی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر, ہم نے کیسے مرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں اور لکھ لیں اس چیز کو. اللہ کریم کی بارگاہ میں زیادہ نیکیاں مانے نہیں رکھتی, خلوص مانے رکھتی. وہاں گنتی نہیں ہے, وہاں معیار ہے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اس دن نیکیوں کا تول ہونا ہے, تول, وزن ہوگا نیکیوں. گنی نہیں جائے گی کہ 1 لاکھ کی, 1 کروڑ کی. وہ کہتا ہے ایک ہی لے آتے, ایک نیکی, لیکن ہوتی صرف میرے لیے تو تیرا بیڑا پار. اور اگر کروڑ لے کے آئے اور اس میں اخلاص کی دولت اس نیکی کو نصیب نہ کی تو کہتا لے جاؤ اسے, مجھے اس کی ضرورت نہیں, میں تو وہ لوں گا جو صرف میرے لیے تھا. اس لیے حضرت اس کا انحصار ہمارے کردار کے اوپر ہے. ہم نیکی کس نیت سے کریں, ہمارے ارادوں کے اندر اللہ کریم کی رضا شامل ہے یا دنیا داری کا ایک نظریہ شامل ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا ہر بندے کی موت ایک جیسی. میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حقائق سے پردے اٹھائے ہیں جو عام انسان اٹھا نہیں سکتا.
کو حدیث مبارکہ عرض کرنے سے پہلے یہ بات آپ کی گوشگزار کروں گا۔ ایک پورا واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ابلیس کا اور حضرت آدم علیہ السلام کے، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ الانبیاء میں بھی ہے۔ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن میں مفہوم آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد ابلیس سے ارشاد فرمایا کہ اسے سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کی زد میں آ کے اور کافر ہو گیا۔ قرآن کے الفاظ سورہ انبیاء میں الفاظ ہے کہ اللہ کریم نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ سجدہ کرو، حکم دیا تھا میں نے، تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی طرف سے جواب آیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی سرشت میں اور اس کی فطرت میں ابھار ہے اور اوپر اٹھنا ہے، اور مٹی پہ تو پانی ڈالو اس مٹی بیٹھ جاتی ہے۔ اوپر اٹھنے والی چیز نیچے بیٹھنے والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ دلیل بھی لے آیا۔ مختصر یہ کہ ابلیس کو اللہ کریم کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، لیکن جب جانے لگا نا تو اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کر دی، لگا یا اللہ جا تو میں رہا ہوں، مجھے تو اتار دیا گیا ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ میری بھی پارٹی ہونی چاہیے، چاہے میں غلط کروں، لیکن کچھ بندے کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملا دوں نا، میرا بھی ایک گروہ ہونا چاہیے، میری بھی ایک پارٹی ہونی چاہیے، میرا اپنا ذاتی جتھا ہونا چاہیے۔ یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے بندوں میں سے کچھ بندے اپنی پارٹی میں شامل ہیں۔ اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد؟ مالک کریم نے ارشاد فرمایا جاؤ زور لگا دو، کوشش کرو اپنی پارٹی بناؤ، اجازت ہے تمہیں، لیکن یاد رکھنا سارے کے سارے تیرے نلکے میں آ جائیں گے، سب آ جائیں گے، لیکن ایک صفت رکھنے والے بندے تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ کیا وہ لوگ نمازی حاجی روزے دار نہیں، کسی کیٹیگری کو اللہ کریم نے یہاں بیان نہیں فرمایا، فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، صرف وہ لوگ جن کے سینے میں اخلاص کی دولت ہے وہ تیرے قبضے میں نہیں ہے۔ خلوص، ویسے ملاوٹ والی چیز تو بندہ پسند نہیں کرتا، کہ کرتا ہے؟ مرچوں میں بورا ڈالے ہمیں اچھا لگتا ہے، دودھ میں کوئی پانی ڈال کے ہمیں دے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ وہ مالک کریم اس نیکی کو کیسے قبول کرے گا جو ہم دنیا داری کی غرض سے کریں؟ وہ کہتا خلوص لے آؤ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے تھے رحمت خدا بہانہ بھی جوید، بہانہ بھی جوید، لفظ ملتے جلتے ہیں، بہانہ بھی جوید، بہانہ بھی جوید۔ شیخ سعدی فرماتے تھے رب نو چوکھے دی لوڑ کو بہا زیادہ نمی جوید، اسے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، فرماتے تھے بہانہ بھی جوید، وہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے، کوئی بہانہ مل جائے اپنے اپنے بندے کی بخشش کرو۔ اس لیے یہ بات آپ دل کی تختی کے اوپر تحریر کر لیں، وہ بندہ جو بد نیت ہے اور اخلاص کی دولت سے محروم ہے،
دنیا کا کام بھی کرتا ہے تو بدنیتی سے کرتا ہے، رب دنیا میں بھی اسے برکت نہیں دیتا اور آخرت میں بھی اسے برکت نصیب نہیں۔ اس لیے جو بات میں عرض کر رہا تھا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ ویسے ہماری جو سوچ ہے نا، یہ موت ایک لمحے کے لیے آتی ہے بندے کے اوپر، اس کے بعد پھر زندگی کا سلسلہ کچھ لمحوں کے لیے آتی ہے موت، پھر زندگی کا ایک سلسلہ ہے جسے عالم برزخ کی زندگی سے ہم تعلق۔ بندہ جو چارپائی کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو حرکت نہیں ہے، ساکت ہے، سکون سے پڑا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری نظریں دیکھ نہیں رہی ہوتی، وہ بندہ کچھ بولتا بھی ہے، کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کتاب الجنائز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میت کو چارپائی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تو اس میت کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ کتنی حیثیتیں ہوتی ہیں؟ اب وہ جو دو حیثیتیں ہیں نا، وہ دنیا داری کے اعتبار سے نہیں ہوتی، برادری کا ہو سکتی، خاندان میں ہو سکتا، دنیا میں اس کے پاس عہدہ کتنا تھا، اس کی کوٹھیاں کتنی تھی، اس کا کاروبار کتنا وسیع تھا، یہ دو حیثیت نہیں ہوتی اس وقت۔ وہ دو حیثیتیں ہوتی یا بندہ بدکار تھا یا بندہ نیک تھا۔ باقی سب کچھ آنکھیں بند کرنے سے پہلے پہلے یہاں رک جائے، برادری، خاندان، حسب نسب، عہدہ، پراپرٹی، جائیداد، بینک بیلنس، سب کچھ یہاں ہے۔ آنکھیں بند ہوئی، دو حیثیتیں بند، اچھا تھا یا برا تھا۔ اب اگر وہ تھا اچھا اور نیک اعمال کرتا رہا تو وہ بھی اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ سرکار فرماتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اجلونی اجلونی اجلونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ اب ایک بھرا گھر ہے، لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، سارا معاملہ ہے، وہ شخص قبرستان جانے کی جلدی کیوں کر رہا ہے؟ تنہائی کا گھر ہے، قبر کو بند بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے وہ نعمتیں جو مجھے قبر میں نصیب ہوں گی وہ یہاں مجھے نصیب نہیں۔ وہ شخص جو خدا نہ خواستہ بدکار تھا، باغی تھا شریعت کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے غفلت میں مبتلا رہا، وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي۔ جو ہی بندے اس کی چارپائی کو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو وہ پکارتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ کیوں؟ اسے بھی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے قبر کے اندر تیار ہے۔ اس لیے حضرات محترم، میں ایک حدیث مبارکہ بتانے کا مسئلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہیں، ان کی وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کے غلام کو ایک بہت بڑا کمرہ ہے حاج نما جس میں آپ کی مسجد کو رکھا گیا۔ حضور جب اس کمرے کے اندر داخل ہوئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بال چلنے لگے، ایسے ایڑیاں فرش کے اوپر نہیں لگے اور سیدھے بھی نہیں چلے، زگ زیگ ہو کے چلے، اس طرح ادھر 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 اس طرح چلے، جیسے کسی کو بچا بچا کے کوئی بندہ چل رہا ہے۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عمل ہمیں حیران کرتے ہیں، ایک تو یہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ سیدھے چلتے، آپ ایسے ایسے کیوں چل رہے تھے؟ ارشاد فرمایا میرے غلام کی معیشت کے ارد گرد فرشتے ہیں، میں ان فرشتوں کو بچاتے ہوئے چل رہا تھا۔ جب ان کی معیشت کو اٹھایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کی معیشت مبارک اندر اور صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے سعد بن معاذ کی معیشت ہوا کے دوش میں چل رہی، اڑتی جا رہی، ہلکی پھلکی سی، محسوس نہیں ہوا کہ ہم نے وزن اٹھایا۔ تو یہ معاملہ بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام کی معیشت بڑی ہلکی پھلکی تھی، سرکار نے فرمایا کیا تمہیں اتنا علم ہے کہ تم نے اٹھا رکھی اس کی وجہ نہیں؟ فرمایا معیشت کو بھی اللہ کے فرشتے اٹھا کے جاتے ہیں، اس لیے ہلکی پھلکی تھی۔ لیکن اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے جو بخاری شریف کی حدیث سے دفن کر دیا، اس کو حضرت سعد بن معاذ، اور میں بیان کر چکا کہ معیشت کے ارد گرد بھی فرشتے اور معیشت کو کندھا دینے والے بھی فرشتے۔ سرکار جب مٹی ڈال دی گئی نا، فکبر فحمد فسبح، تو سرکار نے اللہ اکبر تکبیر کہی، اللہ کی تسبیح بیان کی اور اللہ کی حمد بیان کی۔ یوں کہنے سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، یہ گرد کرتے رہے حضور ان کی قبر۔ اس گرد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا قبر کی دیواریں میرے غلام کو کی اس طرح قریب ہو رہی، دیواریں قریب ہو رہی ہیں۔ تو جب میں نے اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، تو اللہ کریم نے قبر کی کشادہ کی۔ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں یہ گزارش کروں گا یہ جو معاملات ہیں ہمارے، آخری حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں 1-2 منٹ۔ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، سب کو جانا ہے، ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں، اور کس کس رشتے کی طرف قبر کے اندر موجود شخص کی توجہ ہوتی ہے کہ یہاں سے مجھے ریلیف ملے، کچھ نہ کچھ